انشاءاللہ یہ میں بتا دوں کہ کامیابی خان صاحب کے قدم چومے گی. جتنا ٹف ٹائم خان صاحب کو یہ دے سکتے ہیں انہوں نے دے دیا. دیکھیں وہ ڈربے میں ان کو رکھا ہوا ہے, کبھی وہ اوون بن جاتا ہے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, جو بھی ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کوشش کی اس کو توڑنے کے لیے, کیا کیا کچھ کیا, لیکن ہوا کیا, انٹرنیشنل لیول پہ ڈومیسٹک لیول پہ اپنی امیج خراب کی. آج بشرا بی بی نے کھل کر وضاحت خود کی کہ 24 نومبر کی جو ڈیٹ ہے یہ کنفرم ڈیٹ ہے. ایک ہی صورت میں یہ بدل سکتی کہ خان صاحب باہر آ جائے, وہ اسپیچ کرے اور اسی دن تو یہ بدل سکتی, ویسے تو نہیں ہو سکتی. تو یہ کیوں خان صاحب کی فیملی کو آگے آنا پڑ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں خان صاحب کی فیملی کو اس لیے آنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے ماضی میں قریب میں ہم نے یہ تجربات دیکھے کہ لیڈرشپ آتی تھی, آدھی بات کرتی تھی آدھی نہیں کرتی تھی. لوگ ان کی باتیں سن سن کے ہی پریشان ہو جاتے تھے, اور اسی میں پتہ لگ جاتا تھا کہ کچھ باتیں ہو رہی کچھ نہیں ہو رہی ہیں. اب فیملی آ گئی ہے, اور فیملی جو ہے اصل میں اسٹیک ہولڈر فیملی ہے, سفر بھی فیملی کر رہی ہے. بھانجا ان کا بند, خان صاحب خود بند, بہنیں ان کی بند, بیگم ان کی بند. تو خان صاحب نے یہ سوچا کہ بھائی جو بات جائے اندر سے باہر جائے, وہ وہی جائے جو میں کہوں. تو وہ اب محترمہ نے, بشرا بی بی نے بھی, اور علیمہ خان نے, ان سب نے جو یہ بات کر دی کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے وہ خود جو کہیں گے وہ فائنل ہوگا. تو انہوں نے وہ تمام بیچ میں جو دیگر رستے تھے, دیگر چینلز تھے کہ جو اپنی اپنی کہانیاں مار رہے تھے, وہ ساری کاٹ دیں. آپ نے بند کرنے کی بات کی, تو آج وفاقی گورنمنٹ نے ایک بات کہی ہے کہ ہم جہاں ہمارا دل چاہے گا 24 نومبر کوئی 23 نومبر کی رات سے ہم انٹرنیٹ بھی بند کریں گے, اور جہاں موبائل سروس ہے وہ بھی بند کریں گے. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ اعتراف شکست ہے. اگر آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, آپ موبائل فون بند کر رہے ہیں, تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے گورنمنٹ چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, آپ عوام کی خدمت کی پوزیشن میں نہیں ہیں. یہ وہ کام ہیں جو کسی طور پہ بھی مطلب جمہوری معاشرے میں انجام نہیں دیے جاتے. ابھی امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے, وہاں تو کسی نے کوئی انٹرنیٹ بند نہیں کیا. وہاں بھی تو دو بڑی بڑی پارٹیاں تھیں, وہ تو آپ دیکھیں دو پہاڑ ٹکرا رہے تھے, تو وہاں تو یہ نہیں ہوا. یہ سب دکھاوے کی باتیں. ابھی انڈیا میں آپ دیکھیں, انڈیا میں مودی کے خلاف جو ہے جرمنی سے ایک کمپین چلا رہا تھا. انڈیا نے تو اس کے وہ نیٹ ویٹ سہولتیں بند نہیں کی. اس میں حالانکہ مودی کو کافی مطلب ہے سیٹیں جو ہیں کھونی پڑی. تو آپ کو مقابلہ کرنا چاہیے, گورنمنٹ ہو یا گورنمنٹ کے سپورٹر ہوں یا یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے سہارے چلے ہوئے لوگ ہیں, ان کو چاہیے مقابلہ کریں میڈیا میں آ کے. اب اگر آپ صرف چاپلوس اپنے پاس رکھو اور جو صرف آپ کے گن گائیں, تو پھر تو بات نہیں چلے گی نا. اب میاں صاحب کے پاس کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں وہ لڑنے جا رہا ہوتا ہے, تو یہاں سے وہ سارے جتنے اس کے چپڑاسی جو اس ایون فیلڈ والے ہوتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں. وہ جب واپس آ رہا ہوتا ہے وہی ایون فیلڈ والے واپس آ جاتے ہیں. ویسے نواز شریف کی آپ نے بات کی, 4 بندے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے, اور اس میں جس نے چاروں میں سے بھی ایک وہ تھا جو دعوت جس نے دی تھی, وہ 4 میں سے وہ تھے. مطلب 3 بندے, 3 مرتبہ کا پرائم منسٹر, اور اس کے لیے 3 بندے کھڑے ہوئے استقبال میں, یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میاں صاحب کو جو ہے شروع سے ہی عادت پڑی ہوئی ہے, اور بغیر دیکھی نہیں وہ خوش فہمی کی کہ لوگ آئیں اس کی چاپلوسی کریں, وہ انعامات نوازات وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو ساتھ لے کے تھا. اب اس کے ارد گرد وہی لوگ جمع ہیں جنہوں نے وہ کرنی. اب آپ دیکھ لیں ان کی کابینہ میں کیا ہے, 4 آدمیوں کے بیانات آپ دیکھ لیں, یا تو آپ کے خواجہ آصف صاحب کے بیان آپ دیکھ لیں, یا جاوید لطیف کے بیان آپ دیکھ لیں, یا آپ جو ہے وہ عثمہ بخاری کے بیان دیکھ لیں, یا تارڑ کے بیان دیکھ لیں. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ یہ سارے پتہ نہیں آپ کس چڑیا گھر سے باہر لے کے آ گئے ہیں. ان کو یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے بات کیا کر دی ہیں. عوام کے مزاج سے ان کی کوئی بات ملتی نہیں ہے. ابھی آپ کیا ٹیمپرو دیکھتے ہو کہ 24 نومبر کو کتنے لوگ باہر آئیں گے؟ اور عام پاکستانی شیر افضل مروت خان کو بھی ایک بڑی وہ دی ہے کہ آپ اسلام آباد سے عامر مغل کے ساتھ, جو اسلام آباد کے صدر ہے پاکستان تحریک انصاف کے, ان دونوں کو, اور ساتھ میں 2-3 ممبران اور ہیں, ان 5 کو ٹاسک دیا کہ آپ اسلام آباد کی پبلک کو نکالو گے. تو شیر افضل مروت کچھ کر پائیں گے؟ آج کی کل کی ایک ٹویٹ ہے, اس نے کہا کہ مجھے ذمہ داری ملی تو میں بھرپور طریقے سے لڑوں گا, اور میں پہنچ کے دکھاؤں گا ڈی چوک, جہاں مجھے حکم دیا جائے کہ یہاں پہنچے تو میں وہ پہنچ کے دکھاؤں گا. کیا یہ کر پائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک ان لیڈران کا نام ہے جن کو انہوں نے یہ سونپی یہ ذمہ داریاں, تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ لیڈران جو کامیاب ہوں گے وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ کال عمران خان کی ہے. لوگ عمران خان سے اٹیچ ہیں, اور ان لوگوں کو اس لیے دیا گیا کہ یہ ذرا بولڈ سٹیپ لینے والے لوگ آگے ہوں تاکہ عوام میں ایک اعتماد ہو, اور یہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ جو تجربہ ہوا, جو ہمارے علی احمد وہ اپنے کیا نامین گنڈا پور آئے اور وہ وہاں جانے کے بجائے بیچ میں سے کے پی ہاؤس چلے گئے, تو اس سے کافی لوگوں کو مایوسی ہوئی.
وہ جو موو تھا وہ کسی طور پہ بھی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کامیاب موو تھا یا کوئی کامیاب اسٹریٹجی تھی. اس کے ڈیفینیٹلی نگیٹو امپیکٹس آئے ہیں. اس نے جو ہے اپنے کارکنان میں وہ چیزیں رکھی تھی جس کو توڑ کے لیے اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ نہیں وہاں لوگ موجود ہونے جائیں. عامر مغل کی جو ہے بہت اچھی وہ ہے, وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے اسٹیٹ وہ لیتا ہے. شیر افضل بھی وہاں مطلب لامالا اس کو رول پلے کرنا پڑے گا. باقی پورے پاکستان میں ایک سے ایک نگینہ ہے جو اس دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آج ناروال میں ایک اور خبر آئی ہے کہ ناروال کے ایک ایم پی اے اپنے گھر پہ اس کے چھاپا پڑا تو وہ دوسرے گھر میں جا رہا تھا تو وہ گر پڑا وہ دیوار کے چھت سے, اور یہ خبر آ رہی کہ پولیس نے اس کو مارا اور مار کے وہیں پہ ہلاک کر دیا. تو یہ کس طرح کے رویہ پنجاب پولیس اختیار کر رہی ہے؟ میرے خیال میں شاید وہ ایم پی اے نہیں ہے, کارکن ہے میرا خیال جو ہے. لیکن یہ جو اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ابھی آپ اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ معلومات نہ کر لیں. لیکن جب آپ اس ٹائپ کے معاملات کریں گے, کوئی اپنے دفاع کے لیے دیوار سے کودے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا, لامحالہ وہ ذمہ داری تو انہی کی آتی ہے جن کے ایکٹ کی وجہ سے وہ واقع ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی مطلب ہے غلط ہیں اور اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, ذمہ داری فکس ہونی چاہیے. آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حالات اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے تجزیے سے, اپنے نالج سے, کیا پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب یا جو اسیران ہے جو جیلوں میں ابھی بند ہے, کیا ان کو ریلیف مل پائے گا؟ جی ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسیران ہیں ان کا ٹائم آ گیا ہے. یہ اسیری جو ہے یہ سارے مطلب ہے بوگس کیسوں میں ہے اور ان کو رہائی بھی ملے گی. میرٹ پر یہ آئیں گے باہر اور حکومت بھوکلاٹ میں الٹے سیدھے کیسز فٹ کرتی رہے گی. جتنے نامعلوم کیسز ہیں ان میں وہ ان کو ڈال دیا کریں گے. خان صاحب کل ضمانت ہو گئی, پھر رات کو 10 بجے ایک اور ایف آئی آر میں نامزد کر لیا, تو اس پر آپ کو یہ واضح نہیں ہوتا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں, جہاں تک مذاکرات کا نام لیا جا رہا ہے وہ لولی پاپ ہے. میں آپ بھی محسوس کرتا ہوں ایک طرف مذاکرات ضرور کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں, ورنہ جیل کیسے کھل رہی ہے, اوڈیالہ جیل پہ وہ کیسے پہنچ رہا ہے, چیف منسٹر کیسے پہنچ رہا ہے, گوہر کیسے پہنچ رہا ہے. گورنمنٹ سے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو گورنمنٹ پپٹ گورنمنٹ جسے آپ کٹ پتلی حکومت کہہ رہے ہیں وہ کہیں نہیں ہے. اب وہ جو پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں, کیونکہ اب ان کا اپنا جیسے وزیر داخلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مین آدمی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آپ کا جو وزیر خزانہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مین آدمی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس وقت آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ چل رہی ہے. یہ چیزیں آپ بھول جائیں. اصل لڑائی ہے خارجہ پالیسی چل رہی پھر تو کافی زیادہ پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے اور کنٹری سے, تو پھر اس پر آپ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بین الاقوامی پریشر جس تیزی سے آگے آ رہا ہے. دیکھیں, پہلے آپ کے سامنے جو ہے امریکنز جو ہے کانگریس مینوں کا معاملہ آیا, اس کے بعد پھر برٹش کا آیا, اب کینیڈین کود گئے, اب یورپی یونین کود گئے. اور آسٹریلیا میں بھی اور میری اپنی جو فیلنگز ہیں, آپ کو آنے والے دنوں میں یہ سارے جو ہائی کمشنرز وغیرہ ہوں گے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ عمران خان سے ملنے کے لیے گورنمنٹ سے مطلب ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے. یہ پریشر کام کرے گا کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہمیشہ پریشر کے تحت چلتا رہا ہے. یہ جو موجودہ رجیم ہے, یہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ جو رجیم چینج کے ذریعے آیا تھا یہ بھی پریشر کے ذریعے آیا تھا. اور پریشر والوں کو معلوم ہے کہ ہمیں پریشر کہاں ڈالنا ہے, وہ وہیں پریشر ڈالیں گے تو یہ چینج آئے گی. جی ہاں, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہم سے بات. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.